اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ چلیے سوالات جوابات کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک سوال آیا جس پہ ہم نے اس حد تک گفتگو کی تھی، ایک اور سیشن میں دوبارہ آ گیا۔ وہ یہ کہ جب ہمارا سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے کہ ہم نے کہاں پیدا ہونا ہے، کہاں مرنا ہے، کتنا مال کمانا ہے، تو ہم یہ فیصلہ پھر کیسے کرتے ہیں کہ کس کا امتحان آسان ہے اور کس کا مشکل ہے، اور غربت اور امارت اس میں کیسے فٹ ان ہوگی؟ مختصر سا جواب یہ ہے کہ بالکل یہ ایسے ہی ہے، کچھ چیزیں طے ہیں۔ ہمارے جو امتحان ہے ان چیزوں کے بارے میں ہے ہی نہیں۔ سال کے طور پر میں کہاں پیدا ہوا یہ اللہ نے طے کر دیا، تو امتحان میں اللہ میرے سے بالکل نہیں پوچھیں گے آپ وہاں پیدا کیوں ہوئے اور کسی اور جگہ پیدا کیوں نہیں ہوئے۔ وہاں پیدا ہونے کے بعد جو میں نے زندگی گزاری، اس زندگی میں مجھے جو چوائسز ملی، ان چوائسز میں سے میں نے کیا چوز کیا، کیا نہیں چوز کیا، اس کا سوال ہوگا۔ اب اس میں دوسری بات بھی خود بخود آ گئی۔ چوائسز کیسے چوز کرنی ہیں اور کون سی چوز کرنی ہیں، اس کو ہمارے لیے آسان بنانے کے لیے اللہ نے پورا دین کا سسٹم بنایا، جس میں عبادات ہیں، جس میں حرام و حلال ہے، جس میں اذکار ہیں۔ یہ تینوں چیزیں مل کے جو ہیں ہماری چوائسز بہتر کرتی ہیں۔ جنرلی جب آپ حرام کو اوائڈ کرتے ہیں اور حلال کو بہتر کرتے ہیں تو ہماری کیپیسٹی وہ چوز کرنے کی جو اللہ کو پسند آتا ہے بڑھ جاتی ہے۔ اس پہ تفصیلی گفتگو ہم اس وقت بھی کر لیں گے۔ اب دوبارہ ادھر آ جائیں، خاص اسپیسیفک ہو کے کہ ایک آدمی غریب گھر میں پیدا ہو گیا اور اس کا امتحان مشکل ہے غالباً، عام طور پہ جو سمجھا جاتا ہے، اور ایک آدمی امیر گھر میں پیدا ہو گیا اور اس کا امتحان آسان ہے غالباً، ضروری نہیں ہے۔ امتحان کا تعلق اس سے تو ہے ہی نہیں کہ کتنا مال آپ کے پاس تھا، اگین چوائسز وہ تو اللہ نے دی تھی۔ امتحان یہ ہے کہ اگر میں غریب ہوں تو جو بھی مال میرے پاس آیا میں نے اس کو کہاں خرچا، اور اگر مجھے مال کی کمی پیش آ گئی تو میں نے کس طریقے سے کمانے کی کوشش کی۔ اس دوران جو مال کی کمی کی وجہ سے میرے پہ جسمانی، ذہنی، معاشی تنگی آئی، اس کے دوران میں نے اللہ سے کیا شکوہ شکایت کیا یا کیا نہیں کی۔ امتحان یہ ہے۔ تو اس میں ایک آسانی البتہ ہے میری طرف سے، وہ یہ کہ جو بھی مال میرے پاس ہوتا ہے بطور انسان، اس کو جب میں خرچ کرتا ہوں، اس خرچ کرنے کا میرے سے سوال ہوگا کہ یہاں کیوں خرچ کیا۔ اگر وہ کم ہوگا تو سوالات کے امکانات بھی کم ہو جائیں۔ یہ دونوں بیٹھے ہوئے مجھے یاد آ گیا، جس علاقے میں ریچارج زیادہ ہوتا ہے وہاں ایکٹیو دکانیں بھی زیادہ رکھنی پڑتی ہیں، تو ساتھ میں امتحان بڑا ہوتا ہے۔ جس میں ریچارج کم ہوتا ہے وہاں دکانیں بھی کم ہوتی ہیں، تو کم دکانیں مینج کرنی پڑتی ہیں۔ تو اگر فرض کریں ایک کے پاس 200 دکانیں اور ایک کے پاس 400 دکانیں ہیں، یہاں عام طور پہ 200 والا خود کو خوش قسمت سمجھتا ہے، کہتا ہے یار میرا کام سوکھا ہے، کیوں؟ تنخواہ تو دونوں کو برابر ملنی ہے، اس کا ٹارگیٹ بھی اس طرح ہی آنا ہے۔ یہی ہمارا دور غربت کا۔ اگر آپ امیر ہو گئے ہیں تو وہاں سوالات تھوڑے سے فرق ہو جائیں گے۔ پہلا تو یہی ہوگا کہ مال جو آیا کہاں سے آیا، حرام حلال کا خیال رکھا کہ نہیں رکھا۔ دوسرا یہ کہ خرچہ تو کہاں خرچہ، زیادہ خرچہ ہوا ہوگا، زیادہ جواب نہیں کرنی پڑے گی۔ اس مال کی فراوانی نے جو سہولیات کچھ مجھے دیں، کچھ میری ایکسس بہتر کی چیزوں تک، اس میں میں نے کہیں کوئی ایسا کام تو نہیں کر لیا جو اللہ کی رضا کے خلاف۔ اور میرے نزدیک جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے مال ہونے کی صورت میں وہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی مخلوقات کو اس میں کتنا حصہ دار بنایا۔ تو اگر یہاں سے دیکھا جائے تو زیادہ مال ہونا شاید زیادہ مشکل امتحان ہے۔ اچھا، ناانصافی تو پھر بھی ہے، ایک کو مشکل امتحان دے دیا، ایک کو آسان امتحان دے دیا۔ نہیں، جس کو کم مال دیا اس کا امتحان آخر کے اعتبار سے نسبتاً آسان ہے، دنیا میں تھوڑی تنگی رہتی۔ جس کو زیادہ مال دیا اس کا امتحان آخرت کی نسبت تھوڑا مشکل ہے، دنیا میں فراوانی رہتی ہے۔ برابر کرنے کے لیے جو آخرت کی سختی آئی ہے، اللہ نے مال خرچ کرنے کے بدلے میں اجر دینے شروع کر دیا۔ جس کے پاس نہیں تھا مال اس کو اللہ نے کیا سکھایا؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے امیر دوست ہم سے آگے نکل گئے،
کہ مال خرچ کرتے ہیں اور درجات پاتے ہیں. آپ نے فرمایا آپ تم عبادت کرو تمہیں درجات ملیں. اور اگر آپ کے پاس مال کم ہے اور آپ پیٹ کاٹ کے اس میں خرچ کرتے ہیں, اس کے درجات اس سے بہت زیادہ ہیں جو زیادہ مال والے کے خرچ کرنے. تو سمری یہ بنی غربت اور عمارت کے لحاظ سے ان میں سے کچھ بھی نہ اچھا ہے نہ برا ہے. اللہ نے آپ کو ایک سچویشن میں ڈالا ہے, یہ آپ سے وہ ہرگز نہیں پوچھے گا تم غریب کیوں تھے ربیر کیوں. اس سچویشن میں جو میرا فیورٹ جملہ ہے, آپ ریاکٹ کیسے کرتے ہیں امتحان اس کا ہے. دونوں سچویشن میں ریاکشن تھوڑے سے فرق ہوں گے. غربت میں غالباً نفس کو قابو کرنا, تنگی پہ شکایت نہ کرنے پہ آمادہ کرنا ایک چیلنج ہوگا, اور عمارت میں نفس کو قابو کرنا اور فراوانی میں بے پرواہ ہونا یا شوق ہونا, اس کو قابو کرنا وہ شاید امتحان ہوگا. بعین ہی جس طرح میں نے مثال دی اس کی کہ اگر آپ دودھ کے کاروبار میں ہیں تو آپ نے سیل ہی کرنی ہے, لیکن مارکیٹ ڈائنامکس فرق ہے. اور آپ سگریٹ کے کاروبار میں ہیں تو آپ نے سیل ہی کرنی ہے, مارکیٹ ڈائنامکس فرق ہے. اگر آپ نے ای کامرس کا پلیٹ فارم بنانا ہے تو کوڈ ہی لکھنا ہے, پروسیس فرق ہے. اور اگر آپ نے کوئی انٹرٹینمنٹ کی سوشل میڈیا کی اپلیکیشن بنانی ہے تو کوڈ ہی لکھنا ہے, پروسیس فرق ہے. کبھی یوں نہیں کہتے ہم کہ یار جو بندے ای کامرس والا کوڈ لکھتے ہیں وہ بڑے خوش قسمت رہے. ہمارے